کہتے ہیں کہ جنگیں صرف بندوقوں سے نہیں جیتی جاتی، بعض اوقات خاموش فیصلے، صبر، حکمت اور صحیح وقت پر لی گئی چالاک چال دشمن کے بڑے سے بڑے منصوبے کو خاک میں ملا دیتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے غزہ کی، حماس کی اور اس تاریخی سیاسی حکمت عملی کی جو انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ کے باوجود اپنائی اور دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ وہ کہانی ہے جو نہ صرف فلسطینیوں کے لیے بلکہ دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے ایک نئی امید بن کر ابھری ہے۔ چند دن پہلے ہی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے ایک ایسا منصوبہ پیش کیا جس میں فلسطین کے مستقبل کا فیصلہ یک طرفہ انداز میں کیا گیا۔ اس اعلان کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں اور خاص طور سے انسانی ہمدردی رکھنے والوں میں شدید غصہ پیدا ہوا۔ یوں محسوس ہوا جیسے فلسطین کی آزادی کی جنگ ختم ہو چکی ہو۔ نتنیاہو نے باقاعدہ جشن منایا، ٹرمپ نے دھمکیاں دی اور خاص طور پر حماس کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ لیکن اصل کہانی تب شروع ہوئی جب سب کچھ مایوس کن لگ رہا تھا۔ تب قطر، ترکی اور مصر نے خاموشی سے کام شروع کیا۔ قطر میں خفیہ مذاکرات ہوئے، دوسری طرف حماس کے رہنما بھی مزاحمتی گروپوں کے ساتھ بیٹھے اور ایک نئی راہ نکالنے کے لیے۔ سوال تھا کہ ہم اس سیاسی محاصرے سے کیسے نکلیں؟ کیا ہم صرف بندوق سے جواب دیں یا کچھ نیا کریں؟ حماس نے نہ منصوبہ مکمل طور پر رد کیا اور نہ ہی مکمل طور پر قبول کیا، بلکہ ایک ایسی درمیانی راہ نکالی گئی جسے اسرائیل اور امریکہ کی چال خود ان کے خلاف پلٹ گئی۔ خاص طور پر اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ ایک گیم چینجر ثابت ہوا۔ دنیا کو دکھایا گیا کہ ہم دہشت گرد نہیں، ہم امن چاہتے ہیں، مسئلہ ہم نہیں، مسئلہ اسرائیل ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان، اسلامی اسکالر اور قطر کے امیر اور دیگر اہم شخصیات نے امریکی مشیر وٹکوف اور صدر ٹرمپ سے باقاعدہ بات چیت کی اور ایک ایسا مسودہ تیار کیا گیا، ایک ایسا منصوبہ تیار کیا گیا جو ٹرمپ کی سیاسی انا کو بھی خوش کرے اور حماس کی عزت اور خود مختاری کو بھی محفوظ رکھے۔ ٹرمپ نے قیدیوں کی رہائی کو اپنی کامیابی قرار دیا اور حماس کی تجویز قبول کر لی۔ دنیا حیران رہ گئی، جنہیں دہشت گرد کہا جا رہا تھا وہ اب امن کے سفیر بن کر سامنے آ رہے تھے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ حماس امن چاہتی ہے، قیدی رہا ہوں گے، اسرائیل بمباری بند کرے۔ یہ بات اسرائیلی سیاست میں ایک طرح سے زلزلہ ثابت ہوئی۔ نتنیاہو پریشان اور مایوس ہوئے۔ امریکی صہیونی لابی جسے AIPAC اور بل ایکمن جیسے سرمایہ کار غصے میں آ گئے۔ ٹرمپ نے تو یہاں تک کہا کہ تم ہمیشہ مایوس کن کیوں رہتے ہو؟ نتنیاہو، یہ ایک بڑی کامیابی ہے، یہ کوئی مکمل جیت یا مکمل ہار نہیں بلکہ مزاحمت کا ایک نیا موڑ ہے۔ حماس نے خود کو صرف مزاحمتی گروپ نہیں بلکہ ذمہ دار فریق کے طور پر اس پورے معاملے میں پیش کیا۔ فلسطینی کاز کو عالمی سطح پر نئی اخلاقی طاقت ملی۔ عرب ممالک کی کچھ حد تک یکجہتی بھی اس پورے معاملے میں سامنے آئی اور سب سے بڑھ کر غزہ کو سانس لینے کا موقع ملا۔ اب بھی مصر میں جاری بات چیت میں حماس کے مطالبات بالکل واضح ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے، اسرائیلی فوج کا انخلا ہونا چاہیے اور امداد کی آزاد فراہمی ہونی چاہیے۔ گھروں سے بے دخل لوگوں کی واپسی ہو، غزہ کی تعمیر نو ہو اور قیدیوں کا منصفانہ تبادلہ کیا جائے۔ دراصل یہ واقعہ صرف ایک سیاسی چال نہیں بلکہ یہ سبق ہے۔ اگر ارادہ سچا ہو اور حکمت کے ساتھ قدم اٹھایا جائے تو چھوٹی قومیں بھی بڑی طاقتوں کو مجبور کر سکتی ہیں۔ جس طرح سے اسرائیل اور فلسطین نہیں بلکہ صرف غزہ میں حماس ایک طرح سے اسرائیل کے سامنے تھا، جہاں پر ایک طرف سپر پاور اور اس سپر پاور کے ساتھ بھی امریکہ جیسی بڑی طاقت یا یورپ کی کئی بڑی طاقتیں اس کے ساتھ کھڑی تھی اور ان کے سامنے حماس کا ایک بہت چھوٹا سا گروپ تھا۔ لیکن جس طرح سے آپ دیکھیے کہ حکمت کے ساتھ یہ قدم اٹھایا گیا تو یہ ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے۔ فلسطین آج صرف ایک خطہ نہیں، آزادی کی علامت بن چکا ہے۔ وہ بچے جو ملبے میں ہنستے ہیں وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ چراغ بجھتا نہیں جب تک امید زندہ ہو، اور جو دل سے نہ ہارے وہ کبھی شکست نہیں کھاتا۔ تو تاریخ کے صفحات پر یہ واقعہ ایک بار پھر یہ صداقت
ثبت کرتا ہے کہ کمزور سمجھے جانے والے بھی جب عقل، حوصلے اور تدبیر سے اٹھتے ہیں تو دنیا کی بڑی طاقتیں ان کے آگے راستہ بدل لیتی ہیں۔ غزہ نے یہ پیغام دیا کہ شکست صرف وہی مانتا ہے جو اپنے دل سے ہار جائے، اور جو یقین سے لڑے وہ کبھی ہار نہیں مانتا اور تاریخ میں ایک طرح سے زندہ رہتا ہے۔ اور ایسا ہی کچھ غزہ کے اندر بھی دیکھنے کو ملا ہے، اور ایسا ہی کچھ ایک طرح سے غزہ کی اس لڑائی میں بھی ہوا ہے، جہاں پر آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ معاہدہ پورے 2 سال 7 اکتوبر 2023 کو یہ پوری جنگ چھڑی تھی، اور اس کے بعد اکتوبر کے مہینے میں سال 2025 اکتوبر کے مہینے میں یعنی ٹھیک 2 سال کے بعد یہ جنگ ایک طرح سے رکی۔ لیکن اس جنگ کے پیچھے جو بڑی جیت ہوئی ہے دراصل وہ حماس کی ہوئی ہے، وہ فلسطینیوں کی ہوئی ہے، وہ ان معصوموں کی ہوئی ہے جن کا قتل کیا گیا اور جن کا خون بے دریغ طریقے سے غزہ میں بہایا گیا۔ حالانکہ غزہ کو پورے طور سے اسرائیل نے تباہ ضرور کر دیا، لیکن پھر بھی یہاں پر اسرائیل کے بڑے پیمانے پر ہار ہوئی ہے۔ جس حماس کو ہرانے کے لیے، جس حماس کو ختم کرنے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے اسرائیل نے یہ پوری مہم شروع کی تھی، اسرائیل نے پوری جنگ لڑی تھی، اسرائیل نے لاکھوں لوگوں کا خون بہایا تھا، وہ حماس آج بھی زندہ ہے۔ اور اس حماس کے جو مجاہدین ہیں، جو لڑاکے ہیں، جو ونگز ہیں، وہ آج بھی زمین پر ایک طرح سے اپنے کام کو اور منصوبے کو انجام دے رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کی اتنی بڑی طاقت اسرائیل اپنے جو اس کے بندھک تھے حماس کے پاس، انہیں پچھلے 2 سال میں ایک طرح سے چھڑانے میں ناکام رہی۔ یعنی حماس کے پاس جو اسرائیلی بندھک تھے انہیں بھی اسرائیل پچھلے 2 سال میں نہیں چھڑا پایا۔ حالانکہ اسرائیل نے ہر طرح ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، چاہے ایئر اسٹرائک کی بات کریں، چاہے بموں کی بات کریں، چاہے راکٹ حملوں کی بات کریں، چاہے زمینی لڑائی کی بات کریں، سب کچھ غزہ میں اسرائیل نے کر لیا، لیکن حماس کے پاس جو بندھک اسرائیل کے تھے انہیں نہیں چھڑا پایا۔ اور یہی سب سے بڑی طاقت حماس کی تھی جو اسرائیل کے بندھک اس کے پاس تھے، اور انہی بندھکوں کو لے کر ایک بڑی ڈیل ایک طرح سے اسرائیل کے ساتھ ہوئی ہے، اور اسرائیل کو کہیں نہ کہیں ایک طرح سے کمزور ہونا پڑا اور ایک طرح سے جھکنا پڑا، کیونکہ انہی بندھکوں کو لے کر بڑے پیمانے پر اسرائیل میں لگاتار احتجاج اور پروٹیسٹ ہوتے رہے۔ تو وہ چھوٹا سا ونگ اور چھوٹا سا گروپ مجاہدین کا، حماس کا، جو پورے طور سے ایک طرح سے مقابلہ کر رہا تھا غزہ کی سرزمین پر، حماس وہ آج بھی زندہ ہے، اور اسی چھوٹے سے گروپ سے دنیا کا ایک سپر پاور یعنی اسرائیل اور امریکہ اس کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے ایک طرح سے نظر آئے، اور انہیں بھی اس چھوٹے سے گروپ کے ساتھ اتنا بڑا معاہدہ اور ڈیل کرنی پڑی۔ یعنی ماہرین یہ مانتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی اور امریکہ کی بہت بڑی ہار ہے جو ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔